جب نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کو دعوت دی تو کفار مکہ نے تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے تو کفار نے اونٹ کی اوجڑی لا کے، گندگی غلاظت لا کے نبی علیہ السلام کے اوپر رکھ دی۔ اب باقی بہنیں تو بڑی تھیں، بالغ تھیں، باہر پردے سے باہر نہیں آئیں، لیکن یہ چھوٹی تھیں، یہ آئیں اور آ کر چھوٹے ہونے کے باوجود اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اوجڑی کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ بی بی فاطمہ روتی جاتی تھی اور کفار مکہ کو برا بھلا کہتی جاتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام یعنی اپنے والد کے مبارک جسم سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے غلاظت کو صاف کرنے لگیں، اور یہ دیکھتی اور کافر جب ان کو دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے تو یہ ان پہ اور غصہ کیا کرتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نبی علیہ السلام نے ان کفار کو بد دعا دی اور بی بی فاطمہ کے صدقے وہ بد دعا قبول ہوئی، اور وہ مذاق اڑانے والے بدر کے دن سارے کے سارے میدان میں غرق ہو گئے۔ ایک اور واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے نبوت کے اظہار کے بعد ابتدائی زمانے میں ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کہیں جا رہی تھیں، تو ابو جہل کو تو غصہ نبی علیہ السلام پہ تھا، لیکن بی بی فاطمہ کو جب دیکھا چھوٹی بچی جا رہی ہے تو بس باپ سے چونکہ نفرت تھی، زوردار تھپڑ جو ہے بی بی فاطمہ کے ایک لگا دیا۔ چھوٹی بچی تھی، روتی بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ اب باپ سے بھی بیٹی کا غم کیسے دیکھا جاتا؟ نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے روتے ہوئے سنایا کہ مجھے ابو جہل نے، خدا کے دشمن نے، آپ کے دشمن نے آج مارا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے لیے تو کبھی بدلہ نہیں لیا تھا، بیٹی کو کہا بیٹی ابھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اتنا ہے کہ تو ابو سفیان کے پاس چلی جا اور اس کو جا کے حالات کی خبر دے۔ بی بی فاطمہ وہاں سے گئی ابو سفیان کے پاس، کہا ابو سفیان ابو جہل نے مجھے مارا ہے، میں تو معصوم ہوں، میرا اس سے کیا مسئلہ تھا، میری کیا لڑائی تھی، اس نے مجھے مارا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں اپنے باپ کے پاس گئی، مجھے ابو نے بھیجا ہے، جاؤ ابو سفیان کے پاس اور اس کو جا کے بتاؤ کہ ابو جہل نے یہ کیا۔ ابو جہل حالانکہ اس کو مسلمان نہیں، ابو سفیان اس کو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن چھوٹی بچی کی بات سن کے بے چین ہو گیا اور کھڑے ہو گئے، اور بی بی فاطمہ کو ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑ کے ابو جہل کی مجلس تک لے کے گئے اور وہاں جا کے کہا کہ بیٹی مار اس کے تھپڑ، جس طرح اس نے تجھے مارا تھا تو بھی اس کو تھپڑ مار، اس نے کچھ کیا تو میں دیکھتا ہوں یہ کیا کر سکتا ہے۔ بی بی فاطمہ گئی اور ابو جہل کے تھوبڑے کے اوپر زوردار تھپڑ مارا اور مار کے واپس آ گئیں، اور ابو سفیان جو ہیں بی بی فاطمہ کو لے کے واپس آئے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ نبی علیہ السلام کے پاس واپس چلے گئیں اور جا کے ساری صورتحال کی خبر کی۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے لیے دعا کی تھی، اور کیا دعا کی؟ اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو بھولانا نہیں۔ اس دعا کے صدقے بالآخر ان کو